کہیں کہیں یہ ہو جاتا ہے، اور یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ خود والدین اپنے بچوں کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ ایک تو آپ یہ سوچیں کہ لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھتا، لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھتی، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اسی فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں، اسی کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ رشتہ لڑکے کا دیکھنا چاہتے ہیں، مزاج اپنا ملاتے ہیں، رشتہ لڑکی کا دیکھنا چاہتے ہیں، مزاج اپنا ملاتے ہیں۔ چلیے وہ بھی بچوں نے قبول کر لیا، اب کم سے کم بچوں کو صحیح رہنے تو دو، آپ بچوں کو بھی صحیح نہیں رہنے دیتے۔ ایک لڑکا ہے، لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا، لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا، لیکن رشتہ اگر ان سے منسلک ہو جاتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑکے کے دل میں لڑکی کی، لڑکی کے دل میں لڑکے کی محبت ڈال دیتے ہیں، بھلے ہی نہ دیکھا ہو۔ حالانکہ شرعی طور پہ دکھا لینا چاہیے، لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، لیکن نہیں ہوتا ایسا کہ جو اماں ابا نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں قبول ہے۔ اب کم سے کم ان بچوں کو صحیح تو رہنے دو۔ آپ کو آپ کے بیٹے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے وہ اتنا سارا سامان لائے، اگر وہ اتنا سا سامان لا کے اپنی اہلیہ کو کھلا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو آپ کا کیا جا رہا ہے اس میں؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا حق آپ کے بیٹے پر ہے، بیٹے کی بیوی پر نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پیر دبائے، آپ کے سر میں مالش کرے۔ اگر کرتی ہے تو یہ اس کے اچھے اخلاق کی بات ہے، وہ کسی باحیا ماں کی باحیا بیٹی ہے، لیکن اس وقت پہ کیا گزرتی ہوگی کہ وہ بیٹا، بھئی یہ ایسا رشتہ ہے کہ قدرتی طور پہ محبتیں ہو جاتی ہیں، اور اس سے مضبوط رشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، راز و نیاز کے لیے کوئی رشتہ اس سے مضبوط نہیں ہے، اور آپ خود اس دور سے گزر چکی ہیں یا گزر چکے ہیں، تو کم سے کم اب یہ بچے ہیں تو ان کو اوپر رحم کرو، ان کو تو صحیح رہنے دو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا کہ آپ کا بیٹا اپنی اہلیہ کے لیے اتنی سی چیز، مثال کے طور پہ ایک انار لے آیا کہ بھئی میری اہلیہ بیمار ہے، چلو اس نے آپ سے نہیں کہا، خود لے کے آ گیا، اور وہ کسی صورت آپ کی بیٹی نے دیکھ لیا، اوہ پھر دیکھو گھر میں کیا زلزلہ آتا۔ کیا ہوا؟ امی آج تو بھیا بھابھی کے لیے انار لائیں۔ اچھا، بس اتنا سننا ہے اور امی کو ڈپریشن میں آنا ہے؟ پتہ لگا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ایک لڑکی سر دبا رہی ہے، ایک بیٹی اپنا پیر دبا رہی ہے، اب بیچاری بیوی، جو بیٹے کی بیوی ہے، وہ اندر سہمی ہوئی، ڈری ہوئی بیٹھی ہے، وہ ڈری ہوئی بیٹھی ہے۔ بیٹا بھی غیرت کے مارے باہر نہیں آ سکا، ارے بھئی کیسے کروں، کیا کروں ہے، یہ تو بڑا غضب ہو گیا۔ پتہ لگا ابا آ گئے، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، وہ ایسے سلمان بھیا بھابھی کے لیے انار لائے تھے، اب امی نے دیکھ لیے تو امی کہہ رہے کہ میں تو 3 مہینے سے بیمار ہوں، میرے لیے تو کبھی کچھ نہیں لایا، اور دیکھو بیوی کے لیے کیسا لے گیا۔ اب ان میں بھی اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، وہ بھی ارے ابھی تو میں بیٹھا ہوں، پریشان کیوں ہو رہی ہے، تیرا کیا مطلب ہے ان سے، اور وہ ایسا ہے ویسا ہے ایسا۔ اب تم ایمانداری سے بتاؤ، وہ جو انار کھائے گی تو اس انار کے کھانے سے اس کے خون بنے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں جو خون ہے اس کے اندر وہ بھی پانی بن جائے گا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا بیٹا اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی آپ کے داماد کے ساتھ آپ کے گھر خوشی خوشی آتی ہے، ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی آتی ہے، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ امی کتنی بھی بیمار ہوں وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کچھ بھی صحیح، ہماری سلمہ کا نصیب بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ سلمہ کا نصیب بہت اچھا ہے۔ ہاں بھائی سلمہ کا نصیب اچھا ہے۔ اسی سلمہ کا بھائی اپنی بیوی کو لے کے اگر گھر میں ٹہلنے لگے، پھر دیکھو اماں کیسی ہوتی ہیں۔ بھئی ہمارے گھر میں ایسی بد شرمی نہیں ہوئی کبھی، بے حیائی ایسی نہیں ہوئی ہیں، دیکھا؟ یا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، دیکھو لڑکے کو کیسے لیے پھر رہی ہے، اور وہ بھی دیکھو مجنوں بنا پھر رہا۔ یہ آپ کی باتیں ہیں، آپ کے گھر گھر کی بات ہے یہ۔ اس طرح سے بیٹا بیٹی صحیح رہیں گے۔ آپ کی بیٹی تو خوش ہو تو اچھی بات ہے، دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر میں آئے وہ اس طرح سے اگر رہے گی تو یہ بے حیائی ہے۔ کہاں کی دانش مندی ہے، کہاں کی دانش مندی ہے، تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کے بیٹے کی بیوی آپ کے چھوٹے بیٹے کے لیے یعنی دیور کے کپڑوں کے لیے یہ کہہ دے امی یہ کپڑے میں آج نہیں کل دھو دوں گی، یہ آپ کو برداشت نہیں ہوگا؟ دیکھا میرا پھول سا بچہ اس کے کپڑوں کو یہ کہہ دیا کل دھوں گی، اور دیکھو اپنے آدمی کے لیے جب سے آئی ہے ہمارے گھر میں تو اس نے تفرقہ پھیلا دیا، اپنے آدمی کی تو کرتی ہے،
نہ کبھی اپنے سسر کو، نہ ساس کو، نند کو، کسی کو بھی کچھ نہیں مانتی. ایک بس ذرا سے اتنا کہا اس غریب نے کہ میں انشاءاللہ کل دھو دوں گا امی، آج کپڑے بہت سارے ہو گئے. یہ آپ کو برداشت نہیں ہے، یہ آپ کو برداشت نہیں. اور پھر دیکھو جس گھر میں محلے کی عورتیں آتی ہیں اس گھر میں تو پھڈا ہو ہی ہو، سمجھ لیں آپ. بالکل جس گھر میں محلے کی عورتیں آئیں گی اس گھر میں تو جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے. کیوں کہ وہ آئیں اور تم نے کیا ہوا، آپا کیسے بیٹھی ہو، ارے بی بی کیا بیٹھے ہیں، جب سے یہ بہو آئی ہے سمجھا ہمارے چھوٹے لونڈے کے کپڑوں کو منع کر دیا. بتاؤ کیسے، ایسا تو نہ ہونا چاہیے تھا. یہ عورتیں گھر میں فساد کرا دیتی ہیں. اور پھر دیکھو اماں کی لنترانی، ہم جب اس گھر میں آئے تھے ہمارے 2 دیور تھے، 2 جیٹھ تھے، اور ہماری ساس ایسی چنڈال تھی، اور ہم تو دیوروں کے بھی کپڑے اور جٹھانی کے بھی کپڑے اور ساس کے بھی کپڑے اور سسر کے سارے سب کے کپڑے دھونے اور سارا دن کام کرنا، اور رات کو بھی اگر 9 بجے لیٹ گئے تو پھر بھی آواز دے لیا کرے تھی، ارے سمو کہاں ہیں، ہاں بھی آئی، سمجھے. پھر پیر دبانے امی کے، سمجھو. آج کہاں، اب دیکھو ذرا سا ذرا سے بچے کے کپڑے کو منع کر دیا. ارے اللہ کی بندی، اس نے منع تھوڑے کیا، اور اگر منع بھی کر دیا تو اس نے کچھ ظلم تھوڑا ہی کر لیا. بیٹا آپ کا ہے، ذمہ داری آپ پہ ہے، اس پہ ذمہ داری نہیں ہے. اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو اور انہیں پورا کرو. گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، یہ جو پھڈے ہوتے ہیں گھر میں نہیں ہوں گے. آپ اگر اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے، آپ یقین جانو آپ کو اپنی بیٹی یاد ہی نہیں آئی، کیونکہ وہ پھر بیٹی بن کے کام کرے گی. اور جب آپ کو لگا کہ نہیں ہے تو بیٹے کی بہو ہے، فلاں ہے، میں نے تو پتہ نہ کیسے کر لی، اس نے ہمیں پھنسا دیا، اللہ اس کا بس بھلا کرے. نہیں ہم کائیں کو کرتے، یہ ہمارے لائق تھوڑا ہی تھی. جب تم ایسی باتیں کرو گی اور وہ سنے گی، ایمانداری سے بتاؤ پھر تمہاری خدمت کرے گی، تم سے محبت کرے گی؟ وہ 1 سے لاکھ محبت نہیں کرے گی. تمہیں تو خود یہ ہونا چاہیے، بیٹی میرے ساتھ کھانا کھا، کیونکہ شوہر اس کا سارے دن اپنا باہر کام پہ ہے. تمہاری ذمہ داری بندی، بیٹی کھانا کھا، چل ادھر آ میرے ساتھ کھائیو. یہ ہوتی ہے ذمہ داری. آپ کہیں کی ذمہ داری سمجھ رہی ہیں؟ اس کو ذمہ داری کہتے ہیں جو آپ ذمہ داری بتا رہی ہیں. ہمیشہ یاد رکھو اپنی بات دوسروں کو مت دو. یہ راز تمہارا ہے، جب تمہارے پاس نہیں تو دوسرے سے کیا امید رکھتی ہو؟ پڑوس کی عورتیں تم نے ان کے سامنے بتا دیا، اب وہ عورتیں سارے میں کرتی پھر رہی ہیں، سنا نا ان کے ساتھ میں کیا ہو رہا، ان کی بہو تو بڑی ایسی، بھیا ایسی آئی، ایسے کہہ رہی، وہ بیچاری آپا تو بڑی پریشان ہے، رو رہی تھی آج میرے سامنے، سارے محلے میں تمہاری ہو گئی. اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو. تمہارے گھر کی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے اجتناب کرو. جب کبھی ایسا موقع آئے تو اپنی بیٹی کو یاد کر لیا کرو، میری بیٹی بھی دوسرے کے ہاں گئی ہوئی ہے. ہاں اگر اس کے اوپر ایسا ظلم ہوگا تو اس پہ کیا گزرے گی، یہ سوچنا چاہیے. ہماری بہن بھی دوسرے کے گھر گئی ہوئی ہے، اگر اس پہ ایسا ظلم ہوگا تو اس پہ کیا گزرے گی، یہ سوچ لیا کرو. پھر سوچا کرو کہ ہاں یہ جو میرے بیٹے کی بیوی ہے یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ نوبت آئے گی نہیں. یہ نوبت آتی جب ہے جب آپ اس کو سمجھتے ہو کہ بیٹے کی بیوی ہے اور اپنی بیٹی کو سمجھتے ہو کہ میری بیٹی ہے. یہ نوبت آتی جب ہے. اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.